چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. افتخار عارف صاحب کی شخصیت اور شاعری کے جاری گفتگو کی آخری نشست اور حسب ثابت مقرر ہمارے اور آپ کے احمد جاوید صاحب. ہاں شاہد صاحب بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو ہے ابھی تک افتخار عارف صاحب کی مذہبی شاعری کے عنوان سے ہم نے حمد بھی دیکھی، نعتیں بھی دیکھیں، اور وہی کلاسیکل ترتیب کے ساتھ اب ہم دیکھیں گے حضرت علی کی منقبت، امام حسین کے مناقب. تو یہ ان کی گویا ان کا جو دائرہ ہے مذہبی شاعری کا وہ ان پہ مکمل ہو جاتا ہے. تو آج یہ سب چیزیں نمونے اس کے جو ہم نے اکٹھے کیے ہیں ان پر بات کریں گے. تو آغاز کریں گے ایک آزاد نظم سے جس کا عنوان ہے شہر علم کے دروازے پر. اور اس میں جو ہے پہلے میں کچھ تمہید میں بات عرض کر دوں تو پھر یہ نظم کی طرف جاتے ہیں. تمہیدی باتوں میں مطلب اس میں یہ موضوع ایسا ہے کہ اس میں آدمی بہہ سکتا ہے، تو لہذا بس نقطہ بہ نقطہ بات کریں گے کہ جن کی یہ منقبت ہے سیدنا علی، وہ ایسی ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں، جن کی مدح اور منقبت میں بڑی سے بڑی بات بھی مبالغہ نہیں لگتی. اور ہاں صحیح غلط کی تمیز رہے گی باقی، لیکن یہ کہ مبالغہ نہیں لگتی. جیسے لگتا ہے کہ یہ بات کہنے کا اس آدمی کو جواز حاصل ہے، اور یہ بات جیسے اجنبی اور وحشت ناک نہیں ہے. تو وہ چاہے اب اس قانون کے خلاف ہو جو خود حضرت علی کی محافظت میں تھا، تو یہ عجیب انفرادیت ہوتی ہے. دوسرے یہ کہ وہ حضرات قدسی صفات جو نبی نہیں ہیں، غیر انبیاء میں سیدنا علی ان ہستیوں میں اس لحاظ سے بھی منفرد ہیں کہ ہر مسلمان کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا اور اس ایمان کے نتیجے میں اللہ سے بندگی کا تعلق قائم کر سکنے والا شخص. یہ وہ آپ سے سیدنا علی سے غیر مشروط تعلق محسوس کرتا ہے. مطلب ایسا لگتا ہے کہ وہ جیسے اپنے حقیقی کفیل، حقیقی مربی اور بالکل بے فکر کر دینے والے صاحبان کے نیچے پہنچ گیا. کوئی فکر نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی اندیشہ نہیں. غیر مشروط اسے کہتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جس میں تنقیدی نظر ڈالنا گویا اس تعلق کی روح کے خلاف ہو. تو مطلب جن پہ تنقیدی نظر ڈالنے کی سے گھن آئے، اس کے تصور سے بھی کراہت محسوس ہو، یہ ہر مسلمان حضرت علی کے لیے رکھتا ہے. تو مطلب کسی غلطی، اب جیسے اہل سنت میں عصمت اور حجت انبیاء کا خاصہ ہے، تو وہ لفظوں میں نہیں مانتے، لیکن یہ کہ سیدنا علی سے کسی نقص، غلطی وغیرہ کے امکان کو بھی، یعنی تصور کو بھی ایک خطرناک اور ایمان شکن وسوسہ سمجھ کر آدمی گھبراہٹ میں فوراً رد کر دیتا ہے. یہ سیدنا علی کے بارے میں کہہ رہے ہیں. تو یہ حیثیت بھی، اس حیثیت میں بھی آپ منفرد محض ہیں. اور پھر ذرا پریگمیٹک ہو کے دیکھیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقرب اور محبوب بننے کے لیے جو اوصاف درکار ہیں، جو اوصاف بھی آپ فرض کر لیں، مطلب اوصاف کی فہرست نہیں ضروری آپ کے لیے. آپ اللہ کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرب ہونے کی جتنی پری کوالیفیکیشنز فرض کر سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں،
اور اس میں جتنے بھی آئیڈیلز اپنے بہترین شاعرانہ تخیل کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، وہ سب کے سب اوصاف، وہ سب کے سب آئیڈیلز آپ کی شخصیت میں حالت کمال کو پہنچ کر جمع ہیں۔ اور مثلاً علم و معرفت، اب علم آپ فلسفی ہیں، آپ علم کو بہت سمجھتے ہوں گے، ایک عام آدمی ہے وہ علم کو کسی طرح سمجھتا ہے، یا کسی بھی ایپسٹیمالوجی، کسی بھی روایت علم سے تعلق رکھنے والا مبتدی ہو یا منتہی، وہ سیدنا علی کے علم کے جزوی اظہار سے بھی گویا اپنی منزل کو پا لینے یا اپنے موجودہ راستے کو چھوڑ دینے کا امر حاصل کر لیتا ہے، مطلب ایک فقرے سے۔ تو اب علم ہے، معرفت، علم کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیاوی معاملات اور ان سب کا علم، یعنی علم جو زبان کا علم، حالات کا علم، نفسیات کا علم، ان معنوں میں کہہ رہا ہوں۔ اور معرفت یہ کہ حقائق کا شعور اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقائق جو ہیں ان کی درست، صحیح اور کامل معرفت۔ اسی طرح بہت اوصاف جتنے بھی بہادری ہے، سخاوت اور فیاضی ہے، حیا اور انکسار ہے، بے نفسی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل میں ایک وصف آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، یعنی اپنے اوپر ہونے والی زیادتی کو ہمیشہ درگزر فرمایا، تو اس کو بے نفسی کہتے ہیں۔ تو سیدنا علی اس بے نفسی کے وارث ہیں، اور ناقابل یقین حد تک تحمل اور درگزر کر ہمارا بھی مزاج ہو سکتا ہے۔ درگزر کے معنی لغت میں بھی آپ پڑھ لیں نا، تو وہ سیدنا علی کے درگزر کے واقعات کے مقابلے میں بہت ہی چھوٹے لگنے لگتے ہیں لفظ درگزر کے معانی، تو وہ دیکھ لیں۔ اور دنیا سے بے رغبتی، زہد، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آئیڈیل اتباع کے ساتھ، مطلب فہرست بناتے چلے جائیں، جو بھی آپ کو اچھی چیز لگتی ہے آدمی میں، ان تمام فطری اچھائیوں کی بھی فہرست بنا لیں، انہیں مذہبی عنوان چاہے آپ نہ دیں، وہ تمام خوبیاں چاہے فطری ہوں، چاہے روحانی ہوں، چاہے اکتسابی ہوں، چاہے وہبی ہوں، یہ ساری خوبیاں گویا فارم سے ریئلٹی بن کر ری فارم ہوتی ہیں علی کی ذات میں۔ تو اب یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں، یہ حضرت علی کی انفرادیت کی بڑی دلیل ہے۔ مطلب آپ حضرت علی کی طرف جب بھی بڑھیں گے آپ کی مدح کرنے کے لیے، یا آپ کی کسی وصف کو سے فیض حاصل کرنے کے لیے، تو آپ کو یہ احساس ضرور ہوگا کہ یہ وہ صاحب ہیں جن کے اندر ایکچول آئیڈیل بنتا ہے، جو مراد کو جو ہے، مطلب یہ کہ حکم کی جو آئیڈیل مراد ہے اس تک پہنچ کے عمل کرتے ہیں، اور جو عقیدے کی امپیریکل سطح ہے یقین کی، اس یقین کے حامل ہیں۔ تو یہ مطلب انفرادیت کا احساس حضرت علی کی طرف بڑھنے کے لیے بڑھتے ہوئے پہلا تجربہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح مطلب یہ افتخار عارف صاحب کی شاعری کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کو جس مثالی کمال کے ساتھ علی نے نبھا کر دکھا دیا، یعنی عمل میں لا کے دکھا دیا، اس کا اللہ نے اسی دنیا میں انہیں یہ انعام دیا کہ آپ کے دائرے تعلق میں آنے والے سب لوگ مثالی تھے۔ اگر وہ آپ سے چھوٹے تھے، مطلب معاشرتی سماجی طور پہ،
تو وہ آپ کے ساتھ ویسا ہی جذبہ تعلق رکھتے تھے جو خود آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاصل تھا۔ اس بات کو سمجھیں۔ اور اگر وہ برابری، سماجی برابری یا رشتے کی برابری وغیرہ اگر برابری کے تھے تو کبھی ان لوگوں نے برابری کے احساس کو اپنے اندر ابھرنے کا موقع نہ دیا، یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ علی ان سے مساوات کا سلوک کر رہے ہیں۔ یعنی جس سے علی نے برابری کا بھی سلوک کیا اور بے تکلفی کی، اس نے بھی خود کو، مطلب یہ واحد جگہ ہے جہاں وہ ان سے اختلاف کرتا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم میرے برابر کے ہو، اور دوسرا جو ہے وہ کہہ رہا ہے میں کہاں آپ کے برابر کا۔ ٹھیک ہے۔ اور تو اگر وہ رشتے میں بڑے ہیں تو وہ جیسے بڑے، جیسے داماد، سسر ہیں، والد ہیں، چچا ہیں، یہ اب رشتے میں تو بڑے ہیں نا، تو ان بڑوں نے بھی آپ کو ہمیشہ بڑائی کے ساتھ رکھا، یعنی خود بڑے تھے اور آپ کو بھی بڑا بنا کے رکھا۔ تو یہ ناممکن بات ہوتی ہے، مطلب یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو اسی طرح رشتوں کا تعلق جیسا آپ کو نصیب ہوا اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ تو یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بھائی اور داماد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بھائی نہیں ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا سسر نہیں ملا جو انہیں ملا، اور سیدۃ النساء کے قابل فخر شوہر، اور حسن، حسین اور زینب کے والد، اور دوستی کے دائرے میں جو تعلق تھا اس میں سلمان و ابو ذر جیسے بہت سے لوگوں کے لیے مرجع محبت، مطلب ایسے جانثار دوست دیے، ایسے رشتے، ایسی اولاد، ایسے بیوی، ایسا خاندان، آپ گنتے چلے جائیے، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی کسی اور کو نہیں ملی۔ تو یہ مطلب اب آپ دیکھیں کہ روحانی بلندی، ذہنی عظمت، اخلاقی کمالات کے ساتھ ساتھ جسم سے مربوط چیزیں بھی اسی طرح کی روحانی فضیلت رکھتی ہیں، یعنی ان کے جسمانیات بھی روحانی صفائی اور پیورٹی رکھتے ہیں۔ تو یہ وہ بات ہے جو اس نظم کا مضمون سمجھنے کے لیے معاون ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ یہ حدیث جو ہے شہر علم کی، یہ روایت کمزور ہے، لیکن کمزوری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہر علم ہیں تو آپ حضرت علی جو ہیں وہ اس کے دروازے نہیں ہیں۔ تو اس سے اگر ہم کسی کے بھی قول کی حیثیت دے دیں تو اس میں حضرت علی کا جو مرتبہ دکھایا گیا ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، یعنی اس کا حدیث نہ ہونا اس بات کو غیر حقیقی نہیں بناتا، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے۔ یعنی یہ قول اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کچھ اضافہ تو فرما دیتے، لیکن اس میں اسے کہنا منع نہ فرماتے۔ تو یہ جو وفاداری اور یہ جو بڑوں کی دی ہوئی بڑائی کے گارے سے بننے والی شخصیت، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر مہربانی آپ دیکھیے، خوشنودی دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ مرتبہ دلوا دیا۔ یہ آخری فائنل بات ہی نہیں، عقیدہ ہے کہ سیدنا علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی نے یہ مرتبہ دلوا دیا اللہ سے کہ حضرت علی کا عاشق ہوئے بغیر حب رسول محض وہم ہے، یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو اور علی محبوب نہ ہوں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ مطلب یہ خلاف فطرت اسلام ہے۔ تو علی سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور
اسی کا دوسرا جو لازمہ ہے وہ یہ کہ آپ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھلی دشمنی ہے. مطلب علی سے بغض اگر ثابت ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کے مزید شواہد اکٹھا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. واضح ہے نہیں بات؟ تو اس دعوے کو کہ ان کا بغض ان سے بغض ہے، ان کی محبت ان کی محبت ہے، یہ دعویٰ ہے نا. تو اس دعوے کو ایک ایمانی مسلمے جیسا تیقن حاصل ہے، یعنی یہ ایمانی تیقن والا دعویٰ ہے. تو اب رسول وہ جو ہے یہ مطلب میں بھائی تصوف کی روایت سے تعلق رکھتا ہوں، اور میں نے اس روایت میں جیسے مزدوروں کی طرح کام کیا ہے، تو مطلب سلوک وغیرہ میں محنت کی ہے. تو یہ تصوف ہے جو آج میں ایک ذرا فخریہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ تصوف کی روایت نے مجھے مطلب شیعہ بننے کی طرف راغب نہ ہونے دیا، کیونکہ مجھے یہ اعتماد ہے کہ یہ لوگ علی کو ان سے زیادہ سمجھتے ہیں، اور علی کے فیضان کے وجودی آثار اس کے وارث صوفیہ ہیں. کوئی اور طبقہ یا ان کو ماننے والا کوئی اور مکتب نہیں ہے. جس حد کو یہ لوگ پہنچے ہیں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہت نبوت اور جہت ولایت ہے، جہت نبوت خلافت سے جاری ہوئی اور جہت ولایت حضرت علی سے جاری ہوئی. تو وہ جو اس ولایت کا جو تسلسل ہے وہ بھائی سچ کہتا ہوں، میں نے تقریباً بڑی بڑی کتابیں پڑھ رکھی ہیں ہر مسلک کی، میں سچ کہتا ہوں کہ وہ صوفیوں کے باہر موجود نہیں ہیں. علی کا فیضان اگر اپنے حقیقی وجودی اور علمی بناوٹ کے ساتھ جاری و ساری ہے تو وہ تصوف کے چینل سے ہے، اور وہ مطلب وہ سالک ہو ہی نہیں سکتا، یعنی کامل نہیں، کوئی کامل صوفی تو دور کی بات ہے، وہ تصوف سے مس نہیں رکھتا، وہ تصوف کا کوالیفائڈ مقتدی بھی نہیں ہے جسے علی کی زیارت بارہا نہ ہوئی ہو. تو اب یہ بات میں جا کے فخر سے ان لوگوں سے کہتا ہوں نا کہ تم نے کتنی مرتبہ دیکھا. تو وہ مطلب اس نظم میں آئے گا ایک مضمون. تو یہ بڑا حضرت علی اس طرح کی شخصیت ہیں جو اپنے لیے کوئی کیٹیگری اپنی کیٹیگرائزیشن قبول نہیں کرتے. وہ جب اس نظم میں آئے گا وہ مضمون تو میں کھولنے کی کوشش کروں گا. تو اب دیکھیے یہ نظم مطلب یہاں تک رکھیں، ورنہ یہ تو موضوع ایسا ہے کہ بڑا شوق ہوتا ہے نا، مطلب پیشن پیدا کرتا ہے. تو اب یہ نظم دیکھیے کیا ہوا بھائی. وہ افتخار صاحب کہاں چلے گئے؟ ان کا کنیکشن کٹ تو نہیں گیا؟ کچھ ایسا ہی ہے، وہ آ جائے گا، ابھی آ جائے گا. اچھا کٹا نہیں ہے، منقطع نہیں ہوا؟ ہاں نہیں ہو گیا ہے، منقطع ہو گیا ہے، لیکن وہ آ جائے گا. اچھا. اب جناب نظم ہے شہر علم کے دروازے پر. کبھی کبھی دل یہ سوچتا ہے، پہلے نظم پوری پڑھ لیتے ہیں پھر اس کو کریں گے. کبھی کبھی دل یہ سوچتا ہے نہ جانے ہم بے یقین لوگوں کو نام حیدر سے ربط کیوں ہے. حکیم جانے وہ کیسی حکمت سے آشنا تھا، شجیع جانے کہ بدر و خیبر کی فتح مندی کا راز کیا تھا. علیم جانے وہ علم کے کون سے سفینوں کا ناخدا تھا. مجھے تو بس صرف یہ خبر ہے وہ میرے مولا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرے مولا کی خوشبوؤں میں رچا بسا تھا.
وہ ان کے دامان عاطفت میں پلا بڑھا تھا، اور اس کے دن رات میرے آقا کے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے دن رات میرے آقا کے چشم و ابرو و جنبش لب کے منتظر تھے۔ وہ رات کو دشمنوں کے نرغے میں سو رہا تھا تو ان کی خاطر، جدال میں سر سے پاؤں تک سرخ ہو رہا تھا تو ان کی خاطر، سو اس کو محبوب جانتا ہوں، سو اس کو مقصود مانتا ہوں، سعادتیں اس کے نام سے ہیں، محبتیں اس کے نام سے ہیں، محبتوں کے سبھی گھرانوں کی نسبتیں اس کے نام سے ہیں۔ یہ جناب نظم ہے، یا مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا ہے، وہ تو ہونا تو چاہیے نا انہیں۔ ان سے بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نئی طرف سے تو نہیں ہوا۔ اچھا صاحب دیکھیے گا ذرا، وہ دوبارہ سے جوائن اگر کر لیں، کر رہے ہیں، کر لیں، ان سے کہیے دوبارہ جوائن کریں، کٹ گیا تھا ان کا کریں۔ ٹھیک ہے، وہ آپ نے کہہ دیا، وہ آ جائے، آپ جاری رکھیں۔ تو اب اس کو ذرا ٹکڑوں میں کر کے اس کا تجزیہ کرتے ہیں تاکہ اس کے شعری محاسن سامنے آئیں، کہ کبھی کبھی دل یہ سوچتا ہے۔ اب سوچنا تو معروف ہے دماغ کے ساتھ، کہ ذہن میں یہ خیال آتا ہے، یہ فکر آتی ہے، یہ سوچ آتی ہے، لیکن یہاں ذہن کا کام دل کو سونپا گیا ہے۔ تو یہ مطلب اس میں کوئی بہت مشکل والی بات نہیں ہے، لیکن یہ حسن کلام ہے۔ حسن کلام کہنے کا سبب یہ ہے کہ دل وہ جگہ ہے جہاں شعور خیال نہیں رہتا، جذبہ بن جاتا ہے، جہاں شعور اپنے موجود ہونے، اپنے حقیقی موجود ہونے کے احوال کا ظرف بن جاتا ہے۔ یہ دل ہے، قلب۔ تو اب یہ قلب جو حقائق سے مانوس ہے، جس کو حقائق یعنی چھپی ہوئی بڑی بڑی حقیقتوں سے کورسپونڈنس کے ٹول کے طور پر اللہ نے دیا ہوا ہے، یہ حقیقت شناس اور حقیقت کا ذوق رکھنے والا دل، یہ بھی ایک دبدہ میں پڑ جاتا ہے، ایک ناسمجھی کے احساس میں گر جاتا ہے۔ وہ کس وجہ سے؟ کہ نہ جانے ہم بے یقین لوگوں کو نام حیدر سے ربط کیوں ہے۔ اب اس میں سوچنے کی بات کیا ہے کہ ہم بے یقین لوگ ہیں، تو اس بے یقینی کے باوجود ہمیں حضرت علی سے ایسی محبت کیوں ہے کہ ان کا نام آتے ہی یہی دل دھڑکنے لگتا ہے جو اس کا سبب ڈھونڈ رہا ہے، اس کا سبب سوچ رہا ہے۔ تو اب اس میں دیکھیے ذرا آپ کہ دل کا سوچنا تو یہ ہو گیا۔ بے یقین لوگ یہ کئی مفاہیم میں ہے۔ پہلا مفہوم یہ ہے کہ یہ کلمہ عاجزی ہے، یہ کلمہ اظہار ہے، کہ بڑے کی تعریف اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ چھوٹا بنائے بغیر ممکن نہیں ہوتی۔ تو یہ گویا ان سے گویا بڑائی اور چھوٹائی میں ایک تضاد ہے، تو یہ اس تضاد کو بہت محکم انداز سے کام میں لا رہے ہیں کہ وہ یقین کی بنیاد پہ بڑے ہیں نا، تو ہم بے یقین ہیں، ہم وہ کوئی تعلق اور کوئی مناسبت ہے ہی نہیں، تو لیکن اس کے باوجود ہمیں ان سے محبت، ان سے عقیدت کیوں ہے؟ تو ایک تو بے یقین لوگ کلمہ عاجزی ہے کہ ہم کچے پکے ایمان والے لوگ، ہم جو ایمان کو یقین نہ بنا سکے، یعنی اللہ کا ماننا بھی ہمارے اوپر کوئی مؤثر نہ ہو سکا، ہم نے اس کو بھی بس اپنی ایسے ہی ٹوٹا پھوٹا مان رکھا ہے۔
تو لیکن حضرت علی کے طرف رخ کرتے ہی سارے حواس ارادت و محبت بیدار کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ وہ سوچ ہے۔ تو دوسرا مطلب ہے بے یقین لوگوں کا، جو ذرا سخت مطلب ہے، کہ ہم اللہ کو تو مانتے نہیں اور علی کو مانتے ہیں۔ یہ بھی ہماری تہذیب میں اپنے مظاہر رکھتا ہے کہ علی کو ماننے والے ضروری نہیں ہے کہ اللہ کو بھی ماننے والے ہوں، یہ بھی عام ملتا ہے۔ تو ایک یہ کہ بے یقین لوگ یہ بھی ہیں کہ یہ بے یقین لوگ جو کسی میٹا فزکس کو، خدا کو نہیں مانتے، کسی دین کو بھی نہیں مانتے، یہ بھی اپنے فطری ذوق بزرگی، یعنی انسانوں میں جو بزرگی اور بڑائی اور عظمت کی شناخت رکھی گئی ہے، یہ اس شناخت کی وجہ سے علی کا نام سن کر جھک جاتے ہیں۔ یعنی حضرت علی میں بڑائیاں مذہبی وجوہات، یعنی مذہبی روزن ہی سے نہیں نظر آتی، یہ ایک ایسے انسان کامل تھے جن کے اندر بشریت نے اپنی اخلاقی اور ذہنی تکمیل کر لی تھی۔ تو بشریت کی جہت سے ان کے محیر العقول کمالات جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ آدمی خدا کا انکار کر سکتا ہے، ان کی بڑائی کا منکر نہیں ہو سکتا۔ خدا کے ہونے کا منکر ہو سکتا ہے، ان کی بڑائی کا انکار نہیں کر سکتا۔ اور تیسرا مطلب یا تیسرا مفہومی پہلو یہ ہے کہ ہم جو کسی کو نہیں مانتے، ہم تنقیدی نظر رکھنے والے لوگ، تو ہم نے ہر ایک پر تنقیدی نظر ڈالی ہوئی ہے، ہر ایک پر، وہ خدا سے بندوں تک جو بھی ہے، ہم ہر چیز پر تنقیدی نظر ڈالنے کے عادی ہیں۔ تو لیکن ہماری یہ نظر علی پر پڑتے ہی جو ہے وہ یہ والی آنکھ اندھی کیوں ہو جاتی ہے؟ ہم ان پر تنقیدی نظر نہیں ڈالتے، تو یہ عجیب سی بات ہے جو دل کو سوچنے پہ مجبور کر رہی ہے کہ اس کا سبب پا جاؤں، تاکہ پھر مطلب یہ کہ یکسوئی ہو جائے۔ تو بڑی چیزوں کا سبب بھی بڑا ہوتا ہے، بڑی چیزوں کا سبب بھی غیبی عنصر زیادہ رکھتا ہے، ظاہر کم ہوتا ہے۔ تو ہاں وہ کہتا ہے یہ، ہاں اور ربط کیوں ہے؟ ربط کا مطلب محض ربط نہیں ہے، ربط کا مطلب ہے ذہنی تعلق کیوں ہے، قلبی ارادت کیوں ہے، ارادی مطابقت اور پیروی کیوں ہے، ان پر نثار ہو جانے والے تعلق کی کیفیت اور اس کیفیت کا ہمیشگی کے ساتھ ہمارے دل میں موجود رہنا کس وجہ سے ہے؟ ہم تو بے یقین لوگ ہیں۔ تو اب جو ہاں اگلا مرتبہ جو ہے وہ مطلب اسی تحیر سے بات شروع کر رہے ہیں اور وہ سبب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ربط کیوں ہے۔ اب وہ اس تحیر کو حل کرنے کی طرف، یا اس تحیر کے حل کے لیے جو آسان راستہ ہے جو وہ ہے وہ تلاش کرنے کی طرف چل رہے ہیں کہ علی بہت بڑے ہیں اللہ کے حوالے سے، اپنی بندگی میں بہت بڑے ہیں، اپنے علم میں بہت بڑے ہیں، اپنے اوصاف میں بہادری میں بہت آگے ہیں۔ تو اب یہ کہ علیم جانے وہ علم کے کون سے سفینوں کا ناخدا تھا، نہیں اس میں کچھ، ہاں حکیم جانے وہ کیسی حکمت سے آشنا تھا، یہ سادہ ہے۔ شجیع جانے کہ بدر و خیبر کی فتح مندی کا راز کیا تھا، یہ بھی سادہ ہے۔ اب دیکھیے جو یہ مصرع ہے یہ کمال کا مصرع ہے، یعنی حضرت علی کے باب شہر علم ہونے کا خلاصہ یہ بیان کر دیا ہے۔ اس شرف کی جو ایک عملی معنویت ہے وہ اس مصرعے میں دکھا دی گئی ہے، وہ ہے کہ علیم جانے، یعنی اللہ خدائے علیم،
علیم جانے وہ علم کے کون سے سفینوں کا ناخدا تھا۔ یہ ایسا مصرع ہے کہ اس میں بہت ہی بڑی بڑی باتیں جو ہیں وہ سوچنی اور ان سے اس لائن سے بہت بڑی بڑی باتیں اخذ کرنی ضروری ہیں۔ اور یہ مصرع جیسے اپنے مفہوم میں محکم بھی ہے اور غیر محدود بھی ہے۔ یہ حسن کلام کی ایک انتہا یہ ہوتی ہے کہ آپ کا مفہوم، آپ کی بات کا مفہوم دو ٹوک ہو، واضح ہو، اور لیکن اس کی معنویت کا احاطہ نہ کیا جا سکے، اس کی معنویت کو پوری طرح پایا نہ جا سکے۔ تو یہ مصرع ویسا ہے، اسے کہتے ہیں سہل ممتنع، کہ علم کے کون سے سفینے۔ اب ایک تو علم ہے، وہ تو چلو کسی حد تک واضح ہے۔ اب علم سفینہ ہے، یعنی یہاں یہ کہا گیا ہے نا کہ علم سفینہ ہے، تو علم سفینہ کیسے ہے؟ سفینہ ہونے کی اس کی سچویشن کیا ہے؟ سفینہ ہونے کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ کس لیے سفینہ کہا ہے اسے؟ یہ دیکھنا ظاہر ہے کہ بہت ضروری ہے، اور یہ دیکھے بغیر یا یہ دیکھ سکنے کی صلاحیت رکھے بغیر یہ مصرع آپ پر نہیں کھلے گا۔ تو اس کو مطلب لفظ اور اس کا مفہوم اس مصرعے کی سمجھ کے لیے کافی نہیں ہے، کافی نہیں ہے بلکہ بہت بڑا حجاب بن سکتی ہے۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں، اور پھر علم سفینہ ہے اور علم کئی ہیں، اور ہر علم سفینہ ہے، اور علی ہر سفینے کے ناخدا ہیں، یا علی بہت سے سفینوں کے ناخدا ہیں، علم کے سفینوں کے۔ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ علیم جانے، یعنی جو علم والا ہے، یعنی اللہ، جس کا علم معلوم کا احاطہ کرتا ہے، جس کا علم اس کے ہر محتوا، ہر کانٹینٹ سے بڑا ہے، جس کے علم میں کوئی نقص اور تغیر نہیں ہے، یعنی علم کی خدائی ساخت یہ ہے۔ تو وہ علیم جانے کہ علی کو علم کی کون کون سی نوعیتیں، علی کا علم بلحاظ ماہیت کیا تھا، اس کو ذرا سا غور سے سنیے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسی ایکوریسی، جیسا احاطہ، اور معلوم پر جیسی اتھارٹی اور تصرف علم الہیہ کا خاصہ ہے، اللہ کے فیضان معرفت نے علی کے علم کی ساخت میں بھی ان کے مرتبے کے مطابق ان کی بندگی کو قائم رکھتے ہوئے وہ عنصر داخل کر دیا ہے کہ ان کا بھی علم جو ہے وہ معلوم کا احاطہ کر لیتا ہے۔ یہ جس چیز کو جانتے ہیں اس کے پورے وجود و تمام حقائق کے ساتھ جانتے ہیں، اور ان کے علم میں بھی جو ہے وہ مزید کی گنجائش نہیں، اور اصلاح کی ضرورت نہیں، تبدیلی کی ضرورت نہیں۔ تو یہ علم ان کے علم کی ماہیت کا تعین کر دیا ہے کہ یہ علم جو ہے وہ اللہ نے ان کے شعور کو میڈیم بنا کر معلومات پہ فوکس کیا ہے، تاکہ لوگ کچھ مانوس ہو سکیں کہ اللہ کا علم بلحاظ ماہیت اور باعتبار حجیت کیا ہوتا ہے۔ تو یہ علم الہیہ کے مظاہر میں سے ہیں، اور کیونکہ علم کئی ہیں، اب یہ علم بالوحی نہیں ہے، علم کئی ہیں، مطلب فزکس کا بھی علم ہے، نفسیات کا بھی، میٹا فزکس کا، جتنے ڈسپلنز ہیں سب تصور کر لیے جائیں، اور ہر روایت علم ایک سفینہ ہے، اور اس کی سمت سفر اور اس کی منزل اپنی اپنی ہے۔ اور
جس سمندر میں یہ سفینے چلنے کے لیے تیار کھڑے ہیں یا چل رہے ہیں وہ سمندر وجود کا سمندر ہے۔ قلزم وجود پر علم سفینوں کی طرح حرکت کرتا ہے تاکہ وجود کے حقائق، وجود کے وجود کی افادیتیں وغیرہ یہ تصرف میں آ جائیں۔ تو اب ذرا غور فرمائیے، اس کی خوبصورتی دیکھیے کہ وجود کے سمندر پر جو سفینے چل رہے ہیں، ڈوب رہے ہیں، غلط کناروں پہ اتار رہے ہیں مسافروں کو، اور سمندری طوفان کی خوراک بن رہے ہیں، اور کچھ پتہ بھی نہیں چل پا رہا ہے، ایک کا دوسرے کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ کس منزل کا مسافر ہے اور ہم کس راستے پر چل رہے ہیں۔ مطلب علم میں بے ربطی ہے، کوئی شیرازہ بندی نہیں ہے، کوئی وحدت معلوم حاصل نہیں ہے۔ تو یہ علی جو ہیں وہ علم کے سفینوں کا بیڑا بنا دیتے ہیں، فلیٹ بنا دیتے ہیں، اور یہ ہر علم کے مقصود کو مشترک بنا دیتے ہیں۔ یعنی یہ وہ صاحب علم، یہ وہ وارث علم ہیں جو علم و علوم کی کثرت کو برقرار رکھتے ہوئے انہیں معلوم واحد کی طرف یکسو رکھتا ہے، انہیں معلوم واحد تک پہنچنے کا ذریعہ بناتا ہے۔ تو کمال ہے، بہت عمدہ۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ علم ایجاد کرتا ہے، علم کے مقاصد ایجاد کرتا ہے، علم کے دلائل اور شواہد ایجاد کرتا ہے۔ وہ علم کے پرانے روایت معلومات اور نظام ہائے استدلال کا پیرو نہیں ہے، وہ علم کیا ہے کا خود جواب دیتا ہے، علم کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے اس کا جواب دیتا ہے، اور علم یعنی معلوم کسے ہونا چاہیے اس کا پیشگی تعین کر دیتا ہے۔ اس طرح علم اور یقین کے درمیان حائل فاصلہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ان کے اقوال وغیرہ پڑھیے تو آپ کو یہ چیزیں بالکل واضح طور پہ نظر آئیں گی کہ مطلب انشاءاللہ کچھ صوفی بھی بیٹھے ہی ہوئے ہیں۔ تصوف کا مسئلہ یہ ہے کہ عارف وہ ہے جو علم الیقین کو عین الیقین بنا لے، جو مانے ہوئے کو دیکھا ہوا بنا لے۔ تو یہ جو عین الیقین ہے یہ علم کے سفینوں کا ناخدا ہے، یعنی علی عین الیقین کے حامل ہیں، اور وہ علم کو مفروضے کی اور تصور اور تخیل کی بیڑیوں سے آزاد کروا کر معلوم حقیقی کے ساتھ ایک وجودی نسبت اور ربط دے کر اس طرف یکسو رکھتے ہوئے ان کی حرکت کو تیز تر حالت میں رکھنے کی ذمہ داری لیے ہوئے ہیں۔ تو یہ بہت خوبصورت۔ تو مجھے تو بس صرف یہ خبر ہے، میں کیا جانوں کہ ان کا علم کیا تھا، ان کی بہادری کیا تھی، ان کی حکمت کیا تھی، میں تو، اور نہ مجھے یہ جاننے میں کوئی دلچسپی ہے، مجھے اپنی اوقات معلوم، مجھے کیا سے، تو مجھے تو بس صرف یہ خبر ہے۔ یہاں بس صرف جو ہے وہ اناڑی آدمی کو جیسے تکرار لگے گا کہ بس لاتے یا صرف ہوتا، بس صرف، تو یہ جیسے ایک ہی لفظ کو، ایک ہی بات کو دو لفظوں میں کہا، ایسا نہیں ہے۔ بس یہاں جو ہے وہ کافی ہونے کا مفہوم دے رہا ہے، اور صرف جو ہے وہ ایک تحکم رکھتا ہے، صرف سے فیصلہ ہے ظاہر ہو رہا ہے، اور بس سے یہ کہ دیکھ نہیں رہے کہ یہ کافی ہے۔ تو یہ اس کا جواز ہے ان دونوں کے ساتھ ساتھ آنے کا۔ تو مجھے تو بس صرف یہ خبر ہے وہ میرے مولا کی خوشبوؤں میں رچا بسا تھا،
وہ ان کے دامان عاطفت میں پلا بڑھا تھا، اور اس کے دن رات میرے آقا کے چشم و ابرو و جنبش لب کے منتظر تھے۔ اب ایسی ڈیپینڈنس کون رکھتا ہے؟ یعنی کہ یہاں ساری بزرگی، ساری بڑائی ہماری روایت میں اس بات سے مشروط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اپنی رائے، اپنی خواہش، اپنی مرضی، اپنے تصور سب سے دستبرداری کی حالت میں رہنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اپنی متاع شعور اور سرمایہ وجود بنانا اس نسبت کو، اور بالکل اسٹیٹ آف پیسیوٹی اور اسٹیٹ آف ڈیپینڈنس میں رہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یہ بزرگی کی اصل ہے۔ جو اس میں جتنا کامیاب ہے اتنا وہ کامل ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ٹوٹل اور پرماننٹ جو کیا نام ہے پیسیوٹی ہے، وہ علی کو ایسی حاصل ہے کہ اس کی وجہ سے بے یقین لوگ بھی ان کے نام کی طرف لپکتے ہیں، ان کی کشش محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پوری کرتے رہنے کے تسلسل کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھی۔ تو اب یہ دیکھیے کہ اب میں افسوسناک بات یہ ہے کہ آج اہل تشیع میں اس کو علی کی مدح نہیں سمجھا جائے گا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت غلامی پر قائم رہنا سیدنا علی کے تمام اوصاف کی بنیاد ہے، اس کو اب نہیں، اس کو مقبولیت حاصل نہیں ہے۔ تو اب آپ خود سوچ لیں کہ یہ جو میں نے کہا تھا کہ یہ اصلاح کر رہے ہیں، تو وہ اس پہلو سے کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقتدی ہونا اور اس اقتداء میں درجہ کمال حاصل کرنا، یہ حضرت علی کا سب سے بڑا شرف ہے۔ تو یہ ہو گیا جناب، ہاں نہیں یہ آگے بھی ہے وہ، ہاں اب وہ کہتے کہ جنبش لب کے منتظر تھے کہ آپ کہیے تو میں اٹھوں، نہیں کہیں گے تو میں کچھ نہیں ہوں، آپ کہیں گے تو میں اپنا ہونا ریئلائز کروں گا، آپ مخاطب کریں گے تو میں موجود ہونے کا وہ جو ہے وہ جذبہ پیدا کر لوں گا، اس کی معنویت کو حاصل کر لوں گا، مخاطب نہیں کریں گے تو میں معطل ہوں، میری کوئی پہچان نہیں ہے۔ تو وہ رات کو دشمنوں کے نرغے میں سو رہا تھا، تو ان کی خاطر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جدال میں سر سے پاؤں تک سرخ ہو رہا تھا، تو ان کی خاطر یعنی اس کی بیداری بھی خطروں میں گزری اور خواب بھی خطرے کے ماحول میں کیا، سویا بھی تلواروں کے سائے میں اور جاگا بھی تو میدان جنگ میں، اور دونوں جگہ اپنی نفی پر کمر بستہ اور اپنی نفی کے گارے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات کے مینار میں مزید بلندی در بلندی پیدا کرنے کا شغل اور مصروفیت، یہ علی کی سوانح ہے۔ تو اس کو محبوب ظاہر ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سب کچھ سونپ دیا ہو، اور جس کے پاس ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا نتیجہ ہو، تو ظاہر ہے وہ محبوب ہی ہوگا نا۔ تو اس کو محبوب جانتا ہوں، سو اس کو مقصود جانتا ہوں۔ محبوب جاننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے یوں کہہ لیں کہ اپنی روحانی زندگی کو، اپنے آپ کو روحانی طور پر زندہ رکھتا ہوں اس کی وجہ سے، اس کے حوالے سے، اور اپنے شعور کو، اپنے اخلاق کو، اپنے آپ کو خیر پر رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو درست سمت میں رکھنے کے لیے اسے منزل بناتا ہوں۔ جسے بھی مطلب میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ جسے بھی منزل حق تک پہنچنا ہے، اسے
علی کو منزل بنانا ہے تو یہاں سے دوسری منزل رسالت کھلے گی، پھر وہاں پہنچ کر منزل الوہیت و توحید کھلے گی۔ تو اس پوری چین میں پہلا جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلی منزل، پہلا پڑاؤ، اگر اس منزل پہ بھی رک گئے اور وہاں مر گئے تو بھی مطلب فلاح تک پہنچ گئے، یعنی جہاں تک پہنچ کر کوئی عذر پیش آ جائے تو وہ آخری منزل تک پہنچا ہوا سمجھا جائے گا۔ تو سعادتیں اس کے نام سے ہیں، محبتیں اس کے نام سے ہیں، یعنی سعادت نفس کی تمام اچھی کیفیتیں اور اچھی حالتیں وہ اس کے تعلق سے پیدا ہوتی ہیں، اور قلب کی زندگی کے لیے درکار تمام محبتیں اور ان کے احوال اس کے تعلق کا فیضان ہیں، اور محبتوں کے سبھی گھرانوں کی نسبتیں اس کے نام سے ہیں، کہ یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ آدمی ہماری روایت میں خود کو اہل محبت کہے عشق علی کے معیار کو کوالیفائی کیے بغیر۔ مطلب جیسے ہی علی کی محبت دل میں داخل ہوتی ہے ویسے ہی اپنے صاحب محبت ہونے کا یقین پیدا ہو جاتا ہے۔ صاحب محبت ہونے کا یہ کہ علی کی محبت حاصل ہو گئی تو اللہ کا شکر ہے کہ میں اللہ کا عاشق، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محب ہوں، کیونکہ مجھے آخری درجے کا ثبوت مل گیا ہے۔ یہ جناب وہ نظم تھی، اس کو مربوط انداز میں مطلب آپ خود سمجھ لیجیے گا۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ بھائی ابھی تک نہیں آئے وہ افتخار صاحب، یا یہ کہیں خودی سے تو نہیں کاٹ لیا انہوں نے؟ معلوم نہیں، کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے، اللہ عالم۔ اچھا اب ہاں، اب آخر میں یہ دیکھتے ہیں کہ امام حسین کی جو ایک چین ہے نا، اس میں اب امام حسین کا نمبر آتا ہے۔ ان کو دیکھیں جس طرح ان کے لیے میں وہ بات مرتبے کی نہیں کر رہا، میں ان کے تعلق کی نوعیتیں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تعلق کے دو جو ہیں وہ دو منزلیں ہیں، دو مقاصد ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو دونوں سے تعلق الگ الگ کیفیتوں کے ساتھ رکھنا ہے، مطلب دونوں اپنی جگہ مقصود آخر ہیں۔ تو اللہ سے تعلق بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بھی ہے، اور دونوں کا تعلق اپنی کیفیتوں میں ایک دوسرے سے ممتاز بھی ہے، اور آخر میں ایک دوسرے میں ضم ہو کے تعلق باللہ بن جاتا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں یہ اس بات پہ گویا فخر کر رہے ہیں کہ مجھے تعلق بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وسیلے کے طور پر علی نصیب ہوئے، اور تعلق باللہ میں وسیلے کے طور پر حسین نصیب ہے۔ تو اب دیکھیے کہ شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے، زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے۔ مطلب کمال ہے کہ شرف، سعادت، خیر، بزرگی، حقانیت کسی بھی طرح کی اللہ کے یہاں مقبول بڑائی اگر اس کو گھروں کی شکل دے دی جائے، بڑائی کے ہر وصف کو ایک مکان کی حیثیت دے دی جائے اور ان مکانوں سے پر مشتمل ایک شہر بنا لیا جائے، تو اس میں سے ہر گھر کی ملکیت حسین کی ہے، اور اس میں جو بھی مکین ہوگا وہ عارضی طور پر انہی کی اجازت سے مکین ہوگا۔ تو بلندی کو
آبادی میں آبادی بنا لو اور اس آبادی کے ہر جز پر جو ہے وہ نیم پلیٹ امام حسین کی لگے گی، پھر رہنے کی توفیق کسی کو بھی مل جائے، کیونکہ وہ مکان سے بھی بڑے ہیں۔ یعنی شرف اگر مکان ہے تو امام حسین اس کے مکین ہونے سے زیادہ بڑائی رکھتے ہیں، اس سے بھی ٹرانسینڈنس رکھتے ہیں۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں، تو زمانے بھر کے گھرانوں میں، اب یہ سمجھیں کہ زمانے بھر کے گھرانے کون ہیں؟ شرف کے گھروں کے مکین، یعنی بزرگ گھرانے۔ تو جتنے بھی شرف کے شہر میں مکین لوگ اور گھرانے اور قبیلے اور خاندان ہیں، ان سب میں سب سے افضل گھر وہ ہے جس گھر میں حسین پیدا ہوئے، یا حسین کا گھرانہ معروف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہر شرف رکھنے والے گھرانے سے زیادہ اشرف ہے۔ اور فرات وقت رواں دیکھ سوئے مقتل دیکھ، فرات وقت رواں دیکھ سوئے مقتل دیکھ، جو سر بلند ہے اب بھی وہ سر حسین کا ہے۔ اب اس میں آپ ذرا دیکھ رہے ہیں کہ ٹریجڈی، اطمینان، ایک دکھ، لیکن سب سے بڑے حصول کے ساتھ۔ یہ دکھ فقدان کا دکھ نہیں ہے، یہ دکھ کچھ جانے کا دکھ نہیں ہے محض، یہ دکھ کچھ ملنے کا اطمینان بھی رکھتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ عالمیاتی فضا سے باہر نکل کر چیزوں کی حقیقت کا شعور میسر نہیں آ سکتا۔ حقیقت ایک ٹریجک ماحول میں جو ہے وہ اپنے آپ کو منتقل کرتی ہے اپنے طالب کی طرف میں، تو اس ٹریجک ماحول کو بنانے والا جو ایجنٹ اللہ نے بھیجا وہ حسین ہے۔ حسین نے حق کی ٹریجک ساخت کو اپنی ذات سے جیسے وجود میں لا کے دکھا دیا۔ اب یہ ممکن ہی نہیں رہا ہے کہ حق سے وابستگی ایک ٹریجڈی، ایک کلاسیکل ٹریجڈی کے تمام ہفت خواں کو طے کیے بغیر جو ہے وہ ثابت ہو یا نصیب ہو۔ تو فرات وقت رواں، یہ اس میں خوبصورتی دیکھیے کہ فرات مطلب وہ دریا جس کے کنارے پر ہونے کے باوجود امام حسین اور ان کے قافلے کو پانی نہیں ملا۔ تو اب یہاں یہ ایک جیسے ظاہر جس کا پانی انہیں نہیں ملا تو اس کی طرف تو ایک عجیب مخاصمانہ نظر ہوگی۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اے فرات کی طرح اے زمانے جو فرات کی طرح ہے، جس نے اپنے قانون فتح و شکست کے مطابق تو حسین کو مفتوح اور مجروح بنا دیا، مغلوب بنا دیا، لیکن اس کو اب دیکھنا چاہیے، بلکہ اس کی آنکھ کو اس طرف موڑنا چاہیے کہ جس مقتل کو تو نے دور سے دیکھ کر حسین کو مقتول اور مظلوم، حسین کے مقتول اور مغلوب اور مظلوم ہونے کا فیصلہ دے دیا، وہ تیری غلط فہمی ہے، کیونکہ تیری میزان، تیری کسوٹی یعنی تاریخ میں اتنی وسعت اور تہداری اور گنجائش نہیں ہے کہ وہ حسین کے ساتھ ہونے والی ٹریجڈی میں چھپا ہوا حق کا شعور اپنی کامل اور خالص صورت میں ہر ایک کی طرف جو ہے ہر ایک کے لیے قابل رسائی حالت میں دیکھ سکے۔ تو اب دیکھو کہ اے فرات کی لہروں، اے وقت، اے تاریخ،
ذرا دیکھ پھر دیکھ اس مقتل کی طرف جہاں تو بھی جانتی ہے کہ حسین شہید ہوئے تھے، تو وہ حسین کا تلوار کی ضرب سے تن سے جدا ہو جان کر نیچے گرنے والا، زمین پہ گرنے والا سر، تو اب دیکھ کہ وہ سر جو عرشی بلندی سے فرش پہ گرا ہے، وہ فرش پر نہیں ہے، بلکہ اس کا فرش پر گرنا اس کی حرکت نزول نہیں ہے، اس کی حرکت عروج ہے۔ یعنی اس سر کا عروج، حسین کی تکمیل کا آخری مرحلہ، ان کی بلندی کا آخری سرا جو ہے، وہ ان کا یہ سر ہے جو تجھے فرش پہ گرا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص، حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص گناہ گار بہت ہے مگر حسین کا ہے۔ دیکھ کیسی احتیاط کے ساتھ سارے ترتیب بتا دی نا، کہ شافع محشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈائریکٹ شفاعت ہر ایک کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، بلکہ یہ کہ شفیعوں کی سفارش قبول کر کے اللہ کی جناب میں اپنی سفارش کے طور پر پیش کرنے والی ذات، یعنی شافع محشر کا مطلب ہے کہ تمام شفعاء کی شفاعتیں یہ قبول کر کے انہیں اپنی گزارش اور سفارش بنا کر اللہ کے حضور میں پیش کریں۔ تو جس کو یہ نوعیت، یہ مرتبہ حاصل ہو کہ اس کی ہوئی سفارش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفظ بلفظ اپنی سفارش بنا لیں، یعنی شفاعت بنا لیں، تو وہ مطلب اس کا کیا ٹھکانہ ہے۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جب آخرت میں پیش ہوا، حساب کتاب سے فارغ ہونے کے بعد کوئی اچھا نتیجہ شاید نہیں نکلا یا حساب کے لیے جانے لگا تھا، تو علی نے روک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ چھوڑیں اب اس کا کیا حساب کتاب ہے، یہ ویسے بہت ساری کمزوریاں ہیں، وہ اگر نامہ اعمال کھول لیا جائے تو ذرا کوئی اچھا نہیں نکلے گا، لیکن سرکار یہ ذرا چیز آپ ملاحظہ فرما لیجئے، اس کو آپ اپنی یقینی شفاعت کے نتیجے میں حساب کتاب سے آزاد کر کے جنت میں داخل کروا دیجئے کہ یہ حسین کا ہے، یعنی حسین کا ہونا یہ گناہ گاری کے تودے کو بھی جو ہے وہ بہا کے لے جا سکتا ہے، یعنی دنیا کے ہر نقص کی کمپنسیشن ہے حسین کا ہونا، یعنی حسینی ہونا۔ تو یہ کیونکہ حضرت علی جانتے ہیں نا، ظاہر اب ان سے زیادہ کون جانے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں سب سے محبوب لوگ وہ ہیں جو حسینی ہیں، تو ان کی محبت کو جگا دو اور بتا دو کہ اب آپ نہ تفصیل میں نہ جائیں، یہ ٹھیک ہے یہ ہر لحاظ سے حسینی ہے، تو بس پھر شفاعت یقینی، جنت میں مرافقت حسین کی یقینی، کیونکہ دنیا میں حسینی ہیں، حسین کو دیکھے بغیر آخرت میں اس کا اجر ملے گا کہ انہیں دیکھ بھی لیں گے، ان کی مرافقت نصیب ہوگی۔ تو سفارش یہ کر رہے ہیں کہ ان کو وہیں بھیج دیجئے جہاں ان کا کیمپ لگا ہوا ہے۔ تو اسی طرح جیسے ہم نے کہا نا کہ یہ اپنے شعروں میں احوالی تنوع پیدا کرتے ہیں، ان میں مفہومی پیچیدگیوں اور معماتی فضا سے مکمل طور پہ پرہیز کرتے ہیں، تو اس لیے کم لفظوں میں جیسے ہم اس حال تک پہنچنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اب دوسری منقبت دے کے سلام کہ کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، یہ بہت زبردست ہے، مطلب بڑی مجھے تو بہت زیادہ وہ اس کا جیسے ورد کرنے دل چاہتا۔ کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے،
آدمی کو ماورائے آدمیت کہنا، یعنی آدمی اس طرح کہنا کہ وہ ماورائے آدمیت معلوم ہو، یہ اس میں سرے میں ہے۔ کیا آدمی، کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے؟ موت رسوا ہو چکی ہے، زندگی سجدے میں ہے۔ بس یہ منظر دیکھیے۔ ابھی خیر یہ شعر پڑھ لیتے ہیں 3-4 شعر۔ وہ جو ایک یہ انورٹڈ کاماز میں کیوں ہے؟ وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ رہا تھا وقت فجر، افتخار صاحب یہ کیوں ہے یہ قوسین میں؟ ایک بزرگوں میں کسی نے یہ مصرع اس طریقے سے نہیں مگر اس مفہوم کو کہیں لکھا ہوا ہے۔ اچھا ٹھیک۔ وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ رہا تھا وقت فجر، فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے۔ وہ جو عاشورے کی شب گل ہو گیا تھا ایک چراغ، اب قیامت تک اسی کی روشنی سجدے میں ہے۔ اب ہم اس کے محاسن دیکھتے ہیں کہ کس بنیاد پر یہ بہت اہم شاعری ہے، اس کہ کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے۔ کربلا کے استعارے نے، جس کے یہ ظاہر ہے کہ بہت ہی بڑے، کربلا تو اب ان کی پہچان ہے ماشاءاللہ، تو کربلا کے حوالہ آ جانے سے خاک کی 2 قسمیں واضح ہو گئیں۔ ایک خاک آدم، یعنی وہ مٹی جس سے آدمی بنا ہے، وہ ایک خاک ہے، یعنی آدمی کی طرف اشارہ کرنے والی خاک اور ہے، اور کربلا کی وہ مٹی اور ہے جس پر حسین کا سر گرا تھا، جس پر حسین نے سجدہ کیا تھا۔ یہ آپ سمجھیں نا کہ جس مٹی کے پتلے کے آگے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تھا، وہ ظاہر ہے بہت شرف والی مٹی ہے، لیکن یہ کہ حسین نے اس مٹی کے مرتبے میں اضافہ کر دیا۔ حسین نے فضیلت کی تخلیق کے عمل کو آدمیت کے سانچے سے بلند کر کے گویا الوہیت اور آدمیت کے بیچ میں ایک پل کی طرح تعمیر کر دیا، وہ کربلا کی خاک ہے۔ تو یعنی آدمی کی نسبت سے خاک مادہ وجود ہے، مادہ زندگی ہے نا، اور کربلا کی نسبت سے خاک یہ مادہ شہادت ہے، یعنی اس کے مقابلے میں زندگی بھی چھوٹی ہے اور موت بھی محمل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب یہ کربلا کی خاک ہے، تو وہ اب کیا آدمی سجدے میں، یہ اس آدمی ہی کی وجہ سے کربلا کی خاک کو، ورنہ کربلا کیا ہے، وہ سبھی زمین کا ایک حصہ ہے، لیکن اس آدمی نے اس خاک کو یہ مرتبہ دلوایا۔ اور یہ کیا آدمی تھا کہ جس کے سجدے نے، جس کے قبل شہادت سجدے نے جو ہے وہ موت کو رسوا کر ڈالا ہمیشہ کے لیے، اور زندگی کو حق کی حضوری میں رہنے کا ادب سکھا دیا۔ زندگی سجدے میں ہے، یہ کوئی معمولی فریز نہیں ہے۔ زندگی سجدے میں ہے یہ کہ اس زندگی کو حق کی طرف یکسو کرنے کا ادب سکھا دیا، اور زندگی کو اس کے منتہا پر پہنچا کر اپنے لیے ایسی شہادت قبول کر لی کہ اب میرے یہاں رہنے کا مقصد پورا ہو چکا ہے، تو اپنے جانے کو موت کی رسوائی اور زندگی کی سرافرازی کا سبب بنا کے چلے گئے سجدہ کر کے۔ سمجھ رہے ہیں موت کسے کہتے ہیں؟ موت کہتے ہیں کہ جس میں پھر کوئی افادیت نہ رہے۔ موت عدم ہے، عدم شر ہے، عدم محمل ہے۔ یہ بات کہنے کے لائق حسین نے بنایا ہے کہ موت کیا چیز ہے، موت کا زندگی پر کیا تاثر مرتب ہو سکتا ہے۔
تم لوگ یہ بات سنتے تو آ رہے ہو نبیوں سے، لیکن لگتا ہے کہ تمہیں یقین نہیں آیا۔ آؤ میں تمہیں اس کا مشاہدہ کروا دیتا ہوں کہ موت جو ہے وہ آدمی کے پاؤں کی جوتی ہے، اور زندگی جو اپنے آپ کو نثار کرتی ہے حق کی طرف منہ کر کے، وہ آدمی کے سر کا تاج ہے۔ تو اور دوسرے زندگی سجدے میں ہے اور بھی زیادہ ہے، مطلب جتنا ہم نے کہا ہے اس سے اور بھی زیادہ ہے، اور وہ یہ کہ یہ زندگی اپنی پوری ساخت میں، یہ تو تھا کہ پوری کائنات کا ہر ذرہ جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، لیکن اس عقیدے کو مکمل کر کے مجسم کر دینے کا کام امام حسین نے کیا، اور وہ جو سجدے میں تھے وہ زندگی ابدی سجدے میں تھی، یعنی زندگی کو ابدیت دلوا دی اس کو اللہ کے حضور میں سجدہ گزار بنا کر۔ وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ رہا تھا وقت فجر، اب فجر کے وقت شہید ہوئے تھے نا پہلی رکعت کے بعد، تو وہ ایک سجدہ رہ گیا تھا، اور فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے۔ اس میں بڑی ایک وہ ہے، مہارت بھی ہے۔ تو غلبہ حال اور سوبرائٹی یہ دونوں جمع ہوں تو آپ کی حالت معنی رکھتی ہے۔ آپ کی حالت کو دوام اسی وقت ہوگا جب شدید پیشن جو ہے وہ ہوش کے ساتھ ہوگا۔ دید آپ کی زیادہ بڑی آنکھیں بند کر کے نہیں ہوتی، دید وہی ہے جو کھلی آنکھوں سے ہو۔ تو یہ اس طرح کا ایک مضمون ہے اور شعر ہے۔ وہ عرض کرتا ہوں کہ علی نماز پڑھ رہے تھے، پہلی رکعت کے بعد انہیں شہید کر دیا۔ جو بھی نماز سے ان کا شغف جانتا ہے وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ انہیں یہ بڑا دکھ ہوا ہوگا کہ میری ایک رکعت یا کوئی سجدہ رہ گیا ہے۔ یہ جیسے اس کا پس منظر بنا لیجئے۔ تو اب وہ سجدہ جیسے نماز قضا ہو والد کی تو اولاد کو دینا چاہیے اس کا فدیہ، یا اس کا جو وہ ہے وارث کو دینا چاہیے۔ تو اب علی کے جو وارث تھے ان کے لیے بھی یہ تھا نا کہ وہ اپنے والد کے ذوق، اپنے والد کو شہادت سے پہلے جو قلق ہوا تھا اس قلق کا ازالہ کرتے ہیں، یعنی وہ سجدہ جیسے وہ کرتے ویسا کر کے دکھاتے ہیں، یعنی اسی مرتبے پر اسی شان سجدہ گزاری کے ساتھ۔ تو یہ جو کربلا میں امام حسین کا سجدہ عصر ہے، یہ علی کے مدینے وہ کیا نام کوفے میں سجدہ فجر کی قضا ہے۔ اب یہ جیسے ایک سپاٹ سا مضمون ہو گیا نا، خوبصورت ہے، اچھا ہے، لیکن اس کی بنیاد پہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں حسن اظہار کے تقاضے پورے ہو گئے۔ یہ جیسے ایک کہاوت کا سا انداز ہو جائے گا کہ وہ سجدہ رہ گیا تو وہ بیٹے نے یہاں ادا کر دیا، تو لوگ کہیں گے بڑی بات ہے، بڑی بات ہے، لیکن وہ حسن اظہار کا پتہ نہیں چلتا، قابل تجزیہ حسن اظہار نہیں ہے۔ اب اس میں اگر حسن اظہار ڈھونڈنا ہے تو وہ 2-3 جگہوں پہ ہے۔ ایک ہے کہ تینوں نام لے لیے، علی، فاطمہ اور حسین، اس سے اس کے احساس میں شدت پیدا ہو گئی، اس کے ٹریجک ہونے میں ایک تکمیلی عنصر داخل ہو گیا۔ بی بی فاطمہ کا نام آ جانے سے گویا علی اور حسین 2 اطراف بن گئے فاطمہ کی، اور فاطمہ جو رسول کی بیٹی اور حسین کی ماں ہیں، تو یہ دونوں جو ہیں ان کے سانحے، ان پر گزرنے والے حال کی 2 جہتیں ہیں۔
فاطمہ میں علی کا سجدہ اور حسین کی قضا جو ہے وہ انٹرنلائزڈ ہے، تو اس سے اس کا ٹریجک سبسٹنس بڑھ گیا۔ اب اور لال کہا ہے، مطلب اگر کوئی فارسی لفظ لکھ دیتے، کوئی ترکیب بنا کے لکھتے تو یہ اثر نہ ہوتا۔ لال میں بھی ایک وہ ہے، ایک خون کی نسبت سے لال، اور دوسرے لال وہ ہوتا ہے کہ جس کے وہ بیٹا جو ہمیشہ اپنی ماں کے لیے چھوٹا رہتا ہے، جو ہمیشہ اپنی ماں کے لیے بچہ رہے، وہ لال ہے، مطلب بیٹا۔ یعنی اگر بی بی فاطمہ اس وقت دیکھتی ہیں امام حسین کو 50-60 برس کی عمر میں بھی، تو وہ انہیں اسی جگہ پہ رکھتی ہیں، یعنی جس جگہ، وہ جگہ جو ان کا آغوش مقدس تھا، یعنی چھوٹے رہتے۔ اور فاطمہ تھیں بھی ایسی نا کہ ماں تھیں تو بیٹا ان کا ہمیشہ چھوٹا رہے گا، سب سے بڑا بن کر ہمیشہ چھوٹا رہے گا ان کے لیے۔ وہ انہوں نے اپنے والد کے علاوہ کسی کو ایسا نہیں دیکھا جسے دیکھنے کے لیے انہیں نظر اٹھانی پڑتی ہو، تو وہ مطلب ان کے لال ہیں۔ اور شاید اب اسی سجدے میں ہے، شاید یہاں اتنا بامانی ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ اردو میں شاید اتنی تہداری کے ساتھ نہ ملے شاید لفظ کا استعمال۔ شاید ڈھل مل یقینی کو کہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، یہاں شاید یقین سے بڑھ کر تیقن رکھنے اور فراہم اور کرنے والا کلمہ بن کر آیا ہے۔ یعنی کہ شاید کی پوری جو معنوی وہ ہے، سارے معنی کو خالی کروا کے اسے بالکل اپنے سے متضاد معنی کا ظرف بننے کے لائق کر دیا ہے۔ یعنی شاید کے لفظ کی یقین سے دوری کو پاٹ دیا ہے اور اس کو یقین کے لفظ سے زیادہ تیقن کا حامل بنا دیا ہے، یہ شاید ہے۔ تو آپ سمجھیں نا، شاید میں دو پہلو ہیں۔ اب ہم کیا جانیں وہ سجدہ کیا ہے؟ ہمارے ذہن میں جو آخری سے آخری بات آ سکتی تھی وہ یہ تھی، تو لیکن اب پتہ نہیں کہ اس سے بھی ظاہر بڑے مقامات ہیں، تو وہ اس سجدے میں ہیں۔ یعنی کہ ہم اپنے بس بھر یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جتنا ہم کہہ رہے ہیں یہ تو پورا پکا یقینی ہے، لیکن اب اگر ہم سے یہ پوچھو کہ امام حسین سے یا حضرت علی سے اپنے بیٹے کا یہ سجدہ دیکھ کر وہ کیا کہتے، اس کی کیا تعبیر کرتے، تو وہ ہم نہیں بتا سکتے، وہ ہم نہیں جانتے۔ تو شاید میں یہ دونوں عناصر جمع کر لیے ہیں۔ شاید یقین فراہم کرنے والا میری صلاحیت تیقن کی حد کو پہنچ کر، اور وہی شاید اس بندے یقین کے لیے نارسائی کے اظہار کا کلمہ بھی بن گیا کہ دیکھو میں جس معنی سے بھر گیا ہوں، وہ مطلب اگر میں اپنے حوالے کے بغیر دیکھنا چاہوں کہ حقیقت میں کیا ہوا ہے، وہ میں نہیں بتا سکتا۔ یہ وہ پرسپیکٹو ہے، یہ وہ پرسیپشن ہے جو غیب اور شہود کو متوازن حالت میں رکھتی ہے، اور جو شہود کو شاید کا مستحق بناتی ہے، غیب کو یقیناً کا حامل بناتی ہے۔ غیب کے لیے ہم کہیں گے یقیناً اور شہود کے لیے کہیں گے شاید۔ تو یہ سب چیزیں جیسے اس میں جمع ہیں، اور کچھ لوگ، آپ لوگ بھی اگر غور کریں گے تو اور پہلو بھی نکلیں گے کہ شاید اب اسی سجدے میں، دوسرا اس میں کمال ہے اب، ورنہ تو پوری بات یہ تھی کہ فاطمہ کا لال شاید مطلب اسی سجدے میں ہے، یہ اب کسی وزن کی مجبوری سے نہیں آیا، اس کو یہ غور کر کے آپ کو نکال سکتے تھے، اب اسی سجدے میں ہے۔ یعنی یہ سجدہ گزار محبوب مسجود، یہ اس وقت اس سجدے میں ہے جو علی نے چھوڑا تھا
اس کی سجدہ گزاری کا تسلسل ابھی جاری ہے جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی۔ یہ سجدہ گزاری اپنے عروج کی حالت کو ابد الآباد تک جاری رکھے گی۔ اب نے یہ بتا دیا کہ جس سجدے کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا اس کی معنویت اور اس کی فضیلت کو، یہ ان کی سجدہ گزاری کا اور اس سجدہ گزاری کی روایت کے تسلسل کا گویا آغاز ہے جس کی بنا علی کے چھوٹے ہوئے سجدے نے رکھی تھی۔ تو یہ مطلب اب سے پتہ ہی چلا کہ اب ہم بے بس ہو گئے، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ بے بسی بھی ان کی ابتدائی بلندی کے ادراک میں بے بسی ہے، تو آگے تو بے بسی کا احساس بھی جیسے مہمل ہو جاتا ہے، آگے ایمان کی منزلیں شروع ہوتی ہیں۔ تو اب وہ جو عاشورے کی شب گل ہو گیا تھا ایک چراغ، اب قیامت تک اسی کی روشنی سجدے میں ہے۔ کیا کمال ہے، واہ! وہ چراغ گل ہونا تو واقعی ایک واقعہ ہے، تلمی ہے، وہ یہ تک جو جانا چاہے وہ ہمیں وہ چلا جائے شرمائے بغیر۔ مطلب امام حسین نے چراغ بجھا کے فرمایا کہ بھئی تم لوگوں میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو گھبرا رہے ہوں گے، تو وہ تمہیں اجازت ہے تم چلے جاؤ اور اندھیرا کر دیتا ہوں تاکہ تمہیں کچھ شرمندگی نہ محسوس ہو کہ تمہیں کوئی دیکھے گا نہیں، چلے جاؤ۔ یہی ہے نا چراغ گل ہونے کا۔ تو نہیں، عاشورے کی شب تو وہ یہ کیا تلمی ہے افتخار صاحب، یہ واقعہ وہی ہے جو نا کہ بجھا دیا تھا۔ ہاں، تو یہ شب عاشور میں ہوا تھا۔ شب عاشور، اچھا ٹھیک۔ ہاں، تو وہ چراغ بجھا دیا تھا کہ بھئی اب جو جانا چاہے جائے، اور اب جو رہے گا وہ اللہ کے نور میں رہے گا۔ تو وہ ظاہر کوئی نہیں گیا، کوئی روایت نہیں ہے کسی کے بھی جانے کی۔ تو اب جو چراغ امام حسین نے گل کر دیا تھا اپنے جد کی رحم دلی، شفقت اور مطلب مروت کے وارث کی حیثیت سے، وہ چراغ گل نہیں ہوا تھا، یہ وہی چراغ ہے جس کو بجھایا گیا تھا لوگوں کو اپنے سے دور کر دینے کے لیے تاکہ یہ کسی مصیبت میں نہ پھنسیں۔ وہی چراغ گل ہونے کے بعد ایسی روشنی کا مطلب وسیلہ بنا کہ اس کی روشنی جو صبح تک گل ویسے ہی ہونی تھی، وہ روشنی اب ہمیشہ کے لیے سجدے میں ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اس میں کمال کیا ہے کہ نور حق اپنے مظہر میں آ کر نور مسجود نہیں، نور ساجد بنتا ہے۔ یہ کلیہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ نور حق جو ہے وہ اپنا مظہر بنا چکا ہے، اور پھر وہ مظہر جو ہے وہ ظاہر ابدیت کاملہ کا حامل ہے، اور ابدیت کی انتہا سجدہ ہے۔ تو امام حسین وہ نور حق ہیں جو اب قیامت تک سجدے میں ہیں، یعنی معبودیت اپنی شان میں کسی کسر کے بغیر، اور ابدیت جو ہے وہ اپنی حقیقت کے پورے اظہار کے ساتھ بلا خوف زوال اب جاری ہے۔ یعنی یہ دونوں پولز اب آ گئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے سامنے۔ امام حسین نے نور حق کو بھی اپنے کمال ظہور کے ساتھ اور اپنے مظہر اعظم کے ساتھ ظاہر کر دیا، اور اسی طرح جو ہے انہی امام نے جو ہے وہ نور بندگی کو، نور بندگی کا مطلب یہ ہے کہ نور حق کا نور خلق میں تبدیل ہو جانا، نور معبود کا نور عبد بن جانا مظہر کے حوالے سے۔ تو اب امام حسین جو ہیں وہ نور حق دیکھو گے تو وہ یاد آئیں گے، اور نور عبد دیکھو گے تو وہ یاد آئیں گے۔ یعنی یہ دونوں انوار
ان کو روشن کر رکھے ہوئے ہیں، اور وہ خود کیا ہیں؟ وہ خود سجدے میں ہیں۔ تو کتنا بڑا پیراڈاکس بنتا ہے جو فخر اور علمناکی کو ایک کر دیتا ہے۔ یعنی آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس پہ روئے یا نعرہ فخر بلند کرے، تو وہ علم اور کمال اکٹھا ہے۔ اور وہ یہی ہے کہ کوئی کہہ کے دیکھے کہ نور حق سجدے میں ہے تو سب کہیں گے یہ کیا محمل بات ہے، لیکن حسین نے اس محال کو ممکن کر کے دکھایا۔ اب ہم ان کے اس سجدے کے حوالے سے پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھا نور حق سجدے میں تھا کربلا میں عاشورے کے دن یا نہیں؟ تو جو کہے نہیں وہ نہ حق کو پہچانتا ہے نہ عبد کو جانتا ہے۔ تو اب قیامت تک اسی کی روشنی سجدے میں ہے، یعنی اب قیامت تک بندگی اپنی حقیقت کے حسینی ماڈل کے ساتھ جاری رہے گی، اس کے بغیر وہ بندگی کہلانے کی روایت کی مستحق ہی نہیں ہے۔ جو بندگی حسین کے سجدے سے تعمیر نہیں ہوئی وہ بندگی نہیں ہے۔ یہ مطلب اس کے پیچھے ایک مورل ہے۔ اب یہ بہت باتیں کرنی تھیں لیکن اب وہ کرنا ہے، ایک شعر اور پڑھ دیتے ہیں، یہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اور بہت یہ اس طرح کا جو اظہار ہوتا ہے یہ آدمی کے یعنی کہ محبت کی سچائی پر شہادت دیتا ہے۔ معرفت کے کمالات کیا دکھانے ہیں؟ اب ہم ان سے کوئی اس لیے رابطہ رکھتے ہیں کہ ہم اپنا فلسفی ہونا اور عارف ہونے کا ذریعہ بنائیں۔ ہمیں تو بس اتنا ہے کہ ہماری محبت خالص ہے، اور اس محبت کا اخلاص ہمارے تجربے میں آ گیا تو ہم یہ امید پیدا کر لیتے ہیں کہ اللہ سے تعلق میں بھی ہم مخلص ہیں۔ تو اب یہ بڑا اچھا شعر ہے، حسین تم نہیں رہے، اور مشہور بھی بہت ہے۔ حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد دشمنوں کا ڈر نہیں رہا۔ یہ شعر ایسے ہی ہے، بھائی اس کو تھوڑا سا پڑھ لیں 2-3 مرتبہ تو ہم اب ازروئے حال یہ کہہ سکیں گے کہ ہم مطلب اس شعر کو اون کر لیں گے کہ مگر تمہارے بعد دشمن، کیونکہ یہ حد علم ہے نا، حد علم کراس ہو جائے نا تو ایک کرسٹلائزیشن پیدا ہوتی ہے، ایک سکینت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو حسین نے علم کو اس کے مروج اور معروف حدود سے بلند کر کے ایک حالت سکینت میں بدل دیا ہے۔ تو وہ جیسے ہم ایک ڈیٹیچمنٹ کے ساتھ کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے رونے سے ان کی ٹریجڈی سے کوئی نسبت تھوڑی پیدا ہوتی ہے۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا، یعنی جیسے کوئی بہت بڑی بات کہہ دی کہ ٹھیک ہے، مطلب ٹھیک ہے حسین تم نہیں، یعنی دنیا میں نہیں رہے اور تمہارا گھر بھی نہیں رہا، لیکن تم نے یہ سب کر کے قیامت تک کے لیے اپنے چاہنے والوں کو دشمنوں سے بے خوف کر دیا ہے، ظالموں کے سامنے کھڑا رہنے کا حوصلہ فراہم کر دیا ہے۔ تو ہمیں یہ یقین ہے کہ تم مرے نہیں، تمہارا گھر اور گھروں کی طرح ویران نہیں ہوا، یہ تم پر فنا کی کوئی بھی تلوار جو ہے تمہارے لیے فنا کا سبب نہیں بن سکتی تھی، لیکن ہم ویسے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو برا لگا نا کہ تمہیں شہید کیا گیا اور یہ مظالم ہوئے، لیکن اب ٹھیک ہے وہ مظالم تو ہو گئے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ تم یہ ہماری طرف سے یہ سننا پسند کرو گے، حسین یہ پسند کریں گے کہ مگر تمہارے بعد دشمنوں کا ڈر نہیں رہا۔ یہ اگر حسین کے سامنے ہم کہہ دیں گے تو بس پھر وہ کہیں گے شاباش، چلو میرا مقصد جو ہے وہ ایک مقصد حاصل ہو گیا۔ تو حسین کو خوش کرنا ہے تو یہ کہو تمہارے بعد دشمنوں کا ڈر نہیں رہا،
اور اپنے غم کو محسوس کرنا ہے تو اس کے راستے دوسرے ہیں. اور یہ دونوں جو ہیں ایک عجیب طرح کی پیراڈاکسیکل یہ واقعہ اور شخصیت ہے کہ دونوں کے سوتے بالکل ایک ہی چشمے سے پھوٹتے ہیں، فخر اور علم، اظہار سکینت اور نوحزنی. بڑی بات ہے، بڑی بات ہے. اور یہ شعر بہت، یہ پوری جو وہ سلام ہے یا منقبت یہ بھی بہت اچھی ہے، لیکن یہ شعر میں نے کہا سنا دیں. تو یہ جناب ان کی افتخار صاحب کی مذہبی شاعری کے منتخب حصوں پر ہماری گفتگو آج پوری ہوئی. اللہ انہیں سلامت رکھے، اللہ ان کو مطلب پوری طرح جو ہے بس ان چیزوں سے جتنا فائدہ ہم نے محسوس کیا ہے تو اس احساس کے نتیجے میں دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ ان کو ظاہری حیات میں بھی رکھے اور باطنی حیات بھی عطا کیے رکھے. اے وقت تو خوش کہ وقت ما خوش کرتی. اللہ سلامت رکھے، پروردگار عالم حفاظت فرمائے، پروردگار آمین 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 فرمائے، مہربان رہے. آمین الہی آمین. تو اب اس کا خلاصہ کیا ہوا؟ ایک درس ہمیں میں نے تو حاصل کیا ہے کہ بڑے جو لوگ ہوتے ہیں نا، بڑی ہستیاں جن کو ہم کہتے ہیں، جیسے افتخار صاحب نے اب ایک اصطلاح استعمال کی تھی کہ نفوس قدسیہ، ان کی روبروئی میں اگر میں یہ دیکھنا چاہوں کہ ان کے ساتھ تعلق کے نتیجے میں مجھے کیا کیا نصیب ہوا ہے، تو میں ایک پہچان بتا رہا ہوں جو شرط ہے اس کا محسوس ہونا. باقی فیضان اور سب صحیح ہوں گے بشرطے کہ یہ ریئلائزیشن اور یہ کیفیت نصیب ہو جائے اپنے بڑوں کے سامنے. وہ یہ ہے کہ اب تک میں یہ سمجھتا تھا کہ مجھے کچھ حاصل ہے، اور یہ میں کسی تکبر کے ساتھ نہیں سمجھتا تھا، خود پسندی نہیں پیدا ہوتی تھی، اس سمجھ سے شکر ہی حاصل ہوتا تھا. مطلب اس سمجھ پر شکر کرتا تھا اللہ کا کہ مجھے یہ حاصل ہے. جب کسی بڑی ہستی سے میرا تعلق جو ہے وہ افادیت کا حامل اور ان کی توجہ کے قابل بن جاتا ہے تو یہی اعتماد حصول یقین بے حصولی میں ڈھل جاتا ہے. اب میرا یقین ہوگا کہ یہ مجھے نہیں حاصل تھا، یہ حاصل ہے. فوراً ان کے تعلق کے ساتھ ہی یہ حاصل نہیں ہے میں بدل جاتا ہے. تو یہ کیفیت اگر نہیں ہے بڑوں کے ساتھ تعلق میں تو پھر وہ فیضان ہوگا، ظاہر ہوگا، لیکن وہ جیسے میرے اندر جگہ نہیں بنا پائے گا، وہ میری ریکنڈیشننگ نہیں کرے گا، وہ مجھے ان انعامات کی قدردانی کے قابل نہیں رہنے دے گا. تو ہمیشہ اس طرح کے بڑوں کے ساتھ، مطلب بڑے ہم مذہبی کانٹیکس میں کہہ رہے ہیں کہ بڑوں کے ساتھ جو ہے وہ صرف ایک یہ ادب جو ہے وہ سرنامہ آداب ہے کہ چھوٹا بن کے رہو، نہ اظہار عشق میں بے تکلفی کرو اور نہ مطلب کوئی عالم فاضل بننے کی کوشش کرو، سادہ رہو، بچوں کی طرح رہو، چھوٹے بن کے رہو. تو اس سے پھر احساسات میں وہ سچائی اور ویسی طمانیت پیدا ہوتی ہے کہ شاعری کا فن جاننے والے کے یہاں جب وہ اظہار پاتی ہے تو وہ بڑی شاعری بن جاتی ہے، وہ سچی شاعری بن جاتی ہے. تو یہ ان کی اس طرح کی شاعری سے یہ شاعروں کو سیکھنا چاہیے کہ ورنہ تو ایسے ایک جگہ میں جاتا تھا، وہ حضرت علی کے یوم ولادت پہ ایک جگہ جا کے برسوں میں وہ نوجوانی سے معمول تھا کہ وہاں جا کے منقبت پڑھتا تھا. میں نے کوئی 100 سے زیادہ منقبتیں لکھی.
فارسی میں بھی اردو میں بھی. تو وہاں میں جاتا تھا، لیکن پھر میں نے جانا چھوڑ دیا ایک جگہ کہ وہاں وہ لوگ تبرہ وغیرہ پڑھتے تھے، مطلب گھٹیا انداز میں. تو میں نے کہا بھائی تم ہمیں بلاتے ہو پھر یہ سب بھی سناتے ہو، تو پھر نہیں گیا. لیکن اب کے سال انہوں نے کہا کہ اب ہم گارنٹی دیتے ہیں کوئی نہیں ہوگا، تو اب پھر جاؤں گا. تو وہ جو ہے وہ کیا کہہ رہا تھا، ہاں تو وہ ہاں کہ جو اس طرح کے جو خود نمائی کے مریض لوگ ہوتے ہیں نا، جو مدح کو بھی اپنے بڑائی کا سبب بنانا چاہتے ہیں، وہ کیسے کیسے بلنڈرز کرتے ہیں. کہ ایک صاحب کہنا ہے کہ اے کیا داماد نبی کوئی نہیں ہے، اے فاطمہ زہرا تیرے شوہر کے علاوہ. تو میں نے کہا یار تم کیسے بے وقوف آدمی ہو، یعنی بیوی کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے اور تم ان کا یہ غلط فہمی دور کر مطلب اس کو یہ نہیں معلوم کہ اس کے اندر پوشیدہ بے ادبی کیا ہے. تو یا ایک صاحب رسوا میرٹھی تھے، وہ ہم لوگ نوجوانی میں، وہ حسینی مشن امام باڑہ تھا وہ شاہ فیصل کالونی میں، تو وہاں گئے تو ایک صاحب نے اب کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ چاروں میں برا ایک نہ تھا. تو وہ جو اس طرح کا ایک شرارتی گروپ ہوتا ہے اس نے واہ واہ کی، اور ہمارے ساتھ جو ہمارے ہم مسلک تھے وہ بھی واہ واہ کرنے لگے کہ سب اچھے تھے. تو میں سمجھ گیا کیونکہ میرا تو بچپن وغیرہ سب گزرا اسی میں. تو میں نے وہ ان صاحب کو پکڑ لیا. میں جب میری باری آئی تو میں نے کہا کہ یہ اچھی علی کی مدح ہے کہ وہ برے نہیں تھے. تو مطلب یہ کیا مدح ہوئی کہ علی برے نہیں تھے، نعوذ باللہ من ذالک. میں نے کہا یہ تم لوگوں کی خوب سے نیت ہے جو اس طرح کے بلنڈرز اور گستاخیاں تم سے کرواتا ہے. اس پہ پکڑے جاؤ گے کہ جب پوچھا جائے گا کہ اچھا علی اس لیے تھے کہ انہیں یہ کہا جائے کہ وہ برے نہیں تھے. تو بس سب بہترین ہے. اور بھائی میں اس بات پر بڑا مطلب کیا کہوں، میں آپ نے حضرت علی کے مناقب جیسے صوفی شعراء نے بیان کیے ہیں ویسے کسی مطلب ان سے فقہی اور اس طرح کا تعلق رکھنے والے کسی گروہ نے نہیں کیے. مطلب اب اقبال جیسے مناقب کس ایرانی شاعر نے بیان کیا، مولانا روم جیسی جو منقبتیں ہیں وہ والا رنگ کہاں ہے. تو مجھے تو اس پہ بڑا فخر ہے کہ اہل سنت نے منقبت علی کو جن جن احوال اور جن جن معارف کا یقینی وسیلہ بنایا ہے حاصل کرنے کا، وہ غیر صوفی سوچ نہیں سکتا، کیونکہ یہ ان کی حضوری کے عالم میں رہتے ہیں. مطلب ان کے ساتھ ایک زندہ معیت کے ساتھ رہتے ہیں. تو تو یہ جناب آج تو ہو گیا. اب کچھ اختتامی طور پہ اب ان سے کہلوائیے افتخار صاحب سے کہ تاکہ یہ اس کا اختتام کرے. افتخار صاحب کہیے گا. جی میں تو بس کیا میں عرض کروں، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے موضوعات جو گویا میری اس جہد کے تھے ان سب کا احاطہ کیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سلسلے میں جو کچھ میں نے گزارشات کی اس پر گفتگو ہوئی، اور مومنین کے سلسلے میں گفتگو ہوئی، اور میرے یعنی کربلا کے حوالے سے امام حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں گفتگو ہوئی. میں تو بالکل یعنی سچی بات یہ ہے کہ میں کسی مسلکی بنیاد پر میں نے شعر نہیں کہے، اور میں نے کسی کی خوشنودی کے لیے شعر نہیں کہے، بجز ان ذوات مقدسہ کی خوشنودی اگر مجھے میسر آ جائے اور ان کی شفاعت میسر آ جائے تو میرے لیے بس یہ کافی ہے. یعنی میں نے کسی مذہبی ضرورت کے تحت، یہ مسلکی ضرورت کے تحت، سماجی ضرورت کے تحت شعر نہیں کہے، اور جو واقعی میرے عقیدے کا جز تھے وہ میں نے کہا. وہ کسی کو شاید ناگوار گزرے تو وہ گزرے،
اور اچھا لگے تو میرے لیے سعادت کی بات ہے. مگر جس طریقے سے احمد جاوید صاحب نے گفتگو کی وہ میرے لیے بہت ہی، یعنی میری جو نعمتیں ہیں اس میں اضافہ ہوا. اور وہ بعض چیزیں خود میری سمجھ میں، میرا یہ خیال ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ضرور شامل حال ہوتا ہے، اور کیسے نہ ہوتا ہوگا کہ جب میں ان کے منتخب لوگوں کے بارے میں کوئی گفتگو کرتا ہوں گا تو کیا یہ ان کو پسند نہیں آتا ہوگا. میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مدح کر رہا ہوں یا ان کے حضور کوئی نظر کر رہا ہوں یا امیر المومنین کے سلسلے میں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں یا امام حسنین کریمین کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہوں تو مجھے یہ کوئی ذرہ برابر اس بات کا شبہ نہیں ہے کہ ان کی توجہات نہ ہوں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں یہ بات نہ ہو. یہ میں ایک لمحے بھر کے لیے بھی یہ سوچ نہیں سکتا. اب ظاہر ہے کہ میں ایک گنہگار آدمی ہوں، بہت آلودہ آدمی ہوں، مجھ سے لغزشیں ہوئی ہیں، مجھ سے لغزشیں ہوتی ہیں، اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم مجھے ان سے محفوظ رکھے اور اس قابل بنائے کہ میں ان کے مدح گزاروں میں شمار ہوں. تو بس، اور میں سچی بات آپ سے کہوں کہ اہل تصوف میری بنیاد میں بہت سے ایسے، یعنی میرے بزرگوں میں خود میری والدہ سلسلہ چشتیہ میں بیعت تھی اور ان کے بزرگ جو تھے وہ اہل تشیع میں تھے، مگر میرے والد سنت میں تھے اور مرحوم اللہ مغفرت کرے سب کی. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ میرے یہاں ہیں. تو وہ جو مسلکی احوال ہیں وہ سب کا احترام ہے، میں اس کا پابند اپنے آپ کو، میری جو بھی حیثیت اوقات ہے، مگر میں بالکل قائم ہوں اپنے اس عقیدے پر کہ نبی کریم علیہ جو بھی، اور بہت میں اس بات پر مجھے بہت ہی خوشی ہوئی اور طمانینت ہوئی، اور کہ احمد جاوید صاحب نے جو ایک توصیف فرمائی اس بات کی، جو میرے گویا ایمان کا جو تصدیق فرمائی اور اس کی طرف اشارہ فرمایا، تو اور میرے دل کو ایک قدر سکون میسر آیا کہ انہوں نے میرے ممدوحین سے میری نسبت جو نیاز کی تھی اور جو جن مدارج پر جس کا ذکر کیا کہ میں نے، یعنی میری کیا حیثیت ہے کہ میں ان کی درجہ بندی کروں یا کچھ کروں. میں تو صرف یہ ضرور کہتا ہوں کہ اللہ کے نزدیک جو رتبہ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا، خود ذات الہی کی معرفت مجھے کیا حاصل، میں کون سا، یا نبی کریم کی یا میں معصومین کی معرفت میں کیا دعویٰ کر سکتا ہوں. صرف یہ کر سکتا ہوں کہ اپنے دل میں ان کے لیے جو محبت ہے وہ خالص ہے کہ نہیں ہے، تو اس کے لیے مجھے یہ یقین ہے اس حد تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر یہ محبتیں راسخ نہیں ہو سکتی، اور ان کی توجہات اور تصرفات کے بغیر یہ سعادت میسر نہیں آ سکتی کہ میں ان کی مدح کروں یا میں ان کے بارے میں کچھ لکھوں. اور اس کو میں اپنے لیے سمجھیے ایک وسیلہ طمانینت اور سکینت بھی سمجھتا ہوں. اور جیسا کہ آج جاوید صاحب نے فرمایا، بالکل یہی صورت ہے شفاعت کی منزلوں میں کہ حضور شاہ معیشت علی کہیں کہ یہ شخص ابھی جو تھی گناہ گار بہت ہے، مگر حسین کا ہے. میں پوری جو میں نے اپنی یہ جو عقیدے کی شاعری اور طرح کے عقیدت کی شاعری ہے یہ، اور یہ میری گویا غلامی کی اور کی شاعری ہے، اس میں کوئی مسلک و دخل نہیں ہے. اور اسی پر اگر مجھے میری آخری منزل تک اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے میری وابستگی کو برقرار رکھے، آمین آمین، انہیں کو میری شفاعت کے لیے منتخب فرمائے. اللہ کریم ایسا کرتے تو بس میں تو سمجھوں گا کہ میری زندگی ٹھکانے لگی. اور کیا میں کہہ سکتا ہوں، میں نے ایسے ہی ایک شعر لکھ رکھا ہے کہ 80 برس تو ابھی میری عمر نہیں ہوئی، مگر شعری ضرورت کہہ لیجیے اس کو کہ 80 برس کی عمر میں مدحت کے 4 شعر، 80 برس کی عمر میں مدحت کے 4 شعر، اور چاہتے یہ ہیں کہ فرزدق شمار ہو. تو
تو مداحین میں کس قابل ہیں، مگر بہرحال جو بھی ہم سے بن پڑا وہ ہم نے لکھا. ہاں یہ ضرور کیا کہ جو لکھا وہ اپنے عقیدے کے، اپنے ذاتی عقیدے کی، یعنی مسلکی عقیدے کے نہیں، جو میری ذات نے جو بھی فیصلہ کیا اور جو فیصلے کی اسی کی وکالت سے لکھا، اور کوئی بات کسی کو ان کی خوشنودی کے علاوہ کسی کی خوشنودی کے لیے نہیں لکھی نہ کہی. اللہ نے اس کی جزا دی. جو بھی تھوڑی بہت نسبت قائم ہو سکی، اگر کوئی مجھے کہتا ہے کہ آپ نے لکھا تو میں اس پہ فخر کرتا ہوں، اور کہیں کہیں غرور بھی آ جاتا ہے طبیعت میں کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے، ہم ان کی غلامی کی نسبت سے اگر ہم منسوب ہو گئے تو اس سے بڑی کیا سعادت ہے اور اس سے بڑی کیا نسبت ہے. یعنی میرے نزدیک تو اس سے بڑی کیا نسبت. تمام مجھ کو اب تک یاد ہے کہ جب میں نے غزلوں میں یہ بات لکھی تو بعض لوگوں نے اس پہ تنقید کی کہ اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ سلام میں اور غزل میں کیا فرق ہے. تو میں نے اپنے پیر و مرشد سلیم احمد صاحب سے جب یہ کہا تو میں آزردہ تھا کہ میرے دوستوں نے یہ بات کہی کہ اس کو سلام اور غزل کا فرق نہیں معلوم. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ احمد جاوید صاحب اس طرف بھی پہنچ جائیں گے، میں ذکر نہ کروں، لیکن وہ پہنچ جائیں گے کہ وہ کون لوگ تھے. کہ یہ لوگ اپنی کہانی کھتری محبوباؤں کے لیے شعر کہتے نہیں شرمندہ ہوتے تو تمہارا محبوب بہت خوبصورت ہے، تم کیوں اس سے گھبراتے ہو، تم شعر کہو. چنانچہ میں نے یعنی ہمت پکڑی اور میں نے بغیر کسی خوف گویا تنقید کے وہ سب کیا. لیکن میں نے اپنی زندگی میں بھی اس کی جزا دیکھی. مجھے اس نسبت سے بہت یعنی، اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ جو دنیا میں بھی مجھے تمانیت حاصل ہوئی وہ بھی ان کی توجہ اور تصرف کے بغیر ممکن نہیں. اور میں کیونکہ تصرف کی روایت اور تصرف کے عقیدے پر اپنی زندگی کو، یعنی وہ میرا کوئی نظری قصہ نہیں ہے، میں نے اس کو دیکھا ہے زندگی میں. یعنی مجھے جو کوئی، میں کون سا ایسا پڑھا لکھا آدمی تھا اور کوئی ایسا لائق اور فائق آدمی تھا، مگر مجھے اللہ نے بہت مرتبے دیے، مجھے بہت زندگی میں آسودگی تھی. تو یہ سب کوئی میری صلاحیت کی وجہ سے تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم تھا اور ان کی غلامی کی صنعت تھی کہ انہوں نے دنیا میں بھی سرخرو رکھا. اور اس کا بالکل یقین ہے یعنی کہ وہاں بھی شمار کیے جائیں گے ان کے غلاموں میں. اور آج جیسا جب امیر المومنین کی وہ جو میری منقبت ہے نظم اس میں آزاد نظم میں، اس میں نے بالکل اسی طرح سے لکھا ہے. مجھے نہیں معلوم، یہ تمام باتیں میرے بس کا کام نہیں، اور مجھے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اور وہ اللہ کے رسول سے وابستہ تھے. اور یہ اچھا بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ یعنی میں نے کوئی فرض کیجیے کہ میں نے کوئی سیاح کا مطالعہ نہیں کر رکھا، یا میں نے کوئی قرآن کی تفسیریں بہت زیادہ نہیں پڑھ رکھی، حدیث کی کتابیں بہت زیادہ نہیں پڑھ رکھی، تاریخ سے میں زیادہ واقف نہیں ہوں. جو کوئی تھوڑا بہت میں نے پڑھا اس میں ممکن ہے کہ بعض چیزیں مجھے یعنی اس کی ایک سے زیادہ تعبیریں ہوں، ایک سے زیادہ تفسیریں ہوں، اور میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف فرمائے گا. کہ میں نے کوئی عمدن کوئی اس طرح کی بات نہیں کی. یہ ضرور ہے کہ ان کی محبت جو ہے اس کی ترجیحات اول میں داخل ہے. اور امیر المومنین کی ذات گرامی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ذات گرامی، اسماعیل کریمین کی ذات گرامی، اور اس کو میں سمجھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی غلامی کو اپنے لیے باعث افتخار سمجھتا ہوں. اور مجھے بہت ہی، آپ یقین کیجیے گا کہ یعنی مجھے نہیں معلوم میری زندگی کب تک ہے، مگر میری زندگی میں احمد جاوید صاحب کی جو گفتگو ہے، اگر شاہد آباد صاحب نے شائع کرنے کا وعدہ فرمایا ہوگا کہ ہو جائے تو یہ ایک طرح کی بڑی سند میرے لیے ہوگی کہ دنیا میں بھی کچھ لوگ تھے جو اس بات کو سمجھ رہے تھے کہ میں اپنی غلامی کون سی منزل میں ہوں، اور میں اس پہ فخر کرتا ہوں. اگر میں کہا جاؤں کہ میں ان کے غلاموں ہوں تو اس سے بڑی فخر کی کیا بات ہے کوئی. میں نے کسی جگہ ایک دفعہ کسی تقریر میں یہ کہا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مدینے کے نواح میں حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو باغات عطا فرمائے تھے. تو میں نے کہا کہ اگر میں بھی ہوتا اس زمانے میں تو مجھے بھی باغات ملتے.
میں نے ایک دفعہ میں نجف گیا ہوا تھا تو وہاں مجھے موقع فراہم ہو گیا کہ میں صحن حرم میں کوئی 13 رجب کا دن تھا اور جشن تھا ولادت کا، تو میں ایسے ہی وہاں پر بیٹھا ہوا تھا فرش پر، تو ان لوگوں نے، وہ غالباً ہندوستان کے لوگ تھے کہ پاکستان کے لوگ تھے، وہاں اردو بولنے والے لوگ تھے، میں ان میں سے کسی کو پہچانتا نہیں تھا، تو انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ میں گویا صدارت کروں گا۔ اچھا میرے پاؤں میں تکلیف تھی، میں چل نہیں سکتا تھا، تو انہوں نے کرسی لا کر رکھ دی اور اب سامنے امیر المومنین کا روضہ تھا، تو میں نے اپنے دل میں یہ بات کہی کہ مولا گمیت نے، فرزدق نے اور دیوبل نے اپنے اپنے ائمہ کے سامنے شعر پڑھے، تو مولا میں بھی خراب شاعر نہیں ہوں، میں بھی آپ کے سامنے شعر پڑھ رہا ہوں۔ اب یہ میرے لیے سعادت ہے کہ میں نے وہاں شعر پڑھے اور وغیرہ وغیرہ، اور بہت دفعہ یعنی کربلا میں بھی اور نجف میں بھی اور مشہد میں بھی۔ تو بس اگر یہ اس طرح سے پہچان بن جائے تو اگر میں ان کی پارٹی کا آدمی ہو جاؤں تو ان کی نظر میں جوتیوں میں بھی بیٹھ جاؤں تو میرے لیے بہت ہے کہ میں ان کے گویا کفش برداروں میں شامل ہو جاؤں، ان کے یاروں کشوں میں شامل ہو جاؤں، ایسے بھی شمار ہو جاؤں تو میری تو گویا بات بن گئی۔ اور اس سے یہاں ایک بزرگ کئیوں نے، میں تو ایسے ہی ان کو صاحب علم آدمی تھے، پیر نصیر الدین گولڈر شریف سے ان کی وابستگی تھی، نسبت ان کی بزرگ تھی اور خود بھی صاحبان علم میں تھے، شعر بھی اچھا کہتے تھے۔ وہ ایک دن مشاعرے میں جب بیٹھے تو میں ان سے پیچھے بیٹھ گیا۔ اچھا پھر جب مشاعرے کی طرف جانے لگے تو وہ مجھ سے بار بار کہتے تھے کہ آگے آئیے کوئی، تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے میں آپ سے آگے نہیں جا سکتا ہوں، آپ کی سبقت کا سبب اور ہے، میں اس قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتا ہوں کہ میں آپ سے سبقت کر جاؤں۔ آپ یہ میرے عشاء کے پوتے ہیں، آپ بہت بڑے، آپ سید ہیں، آپ سادات میں ہیں، آپ مذہب محمد و آل محمد میں بھی آپ فارسی اور عربی اور اردو میں شعر تھے، یعنی یہ ان کا اختصاص تھا۔ مگر میں کوئی کسی جگہ بیعت نہیں ہوں، مگر میں نے ہمیشہ، میری والدہ سلسلہ چشتیہ میں بیعت تھی اور بہت ہی گویا راسخ العقیدہ چشتی تھیں، اور اپنے شجرہ جو اپنا سلسلہ تھا اس کی کرتی تھیں، میں تلاوت تو نہیں کہہ سکتا اس کو، لیکن اس کو پڑھتی تھیں نماز کے دوران، اور انہوں نے جو نام لیے ہوئے تھے وہ سب مجھے بچپن سے ہی میرے کانوں میں پڑے ہوئے تھے، اور میں ان بزرگوں کے، ان میں سے بہت سے بزرگوں کے ہاں مزاروں پہ حاضری ہوئی، اور میرے لیے بہت ہی، اور شاید انہیں کی محبت میں میں یعنی اس راستے پر آیا، لیکن میں نے اس میں بالکل یہ بات مبالغے کے طور پہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں، اور اپنی یہ تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی محبت میرے دل میں ڈال دی اور اس کو راسخ کر دیا اور اس کو یقین پختہ کر دیا، اور میری زندگی میں ہر مشکل جو تھی، ظاہر ہے کہ مشکلیں تو بہت ہی پڑی اور بہت ہی امتحانوں سے گزرے اور گزرتے رہے، مگر شکر کی منزلیں اتنی تھیں اور اتنی تھیں اور اتنی تھیں کہ بعض اوقات حجاب آتا تھا کہ مانگتے ہوئے بھی حجاب آتا تھا کہ بھئی یہ کیا کہیں گے، اللہ نے کہ یہ تو بار روز آ جاتے ہو، تم روز ایک نئی بات مانگ رہے ہوتے ہو، مولا کہیں گے ابھی تم کو میں نے یہ دیا ہے اور تم پھر آ گئے ہو اور تم پھر آ گئے ہو، پھر تم، اب ہمارا یہ ہے کہ اب ہم پھر کہیں کہ اس سے کیا کہیں، دل میں اتنی خواہشیں رکھتی ہیں، آرزویں رکھتی ہیں، اچھا اور کوئی ٹھکانا نہیں ہے، کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، کوئی دادا پردادا سے مال نہیں مل رہا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آپ ہی پوچھنے والے ہیں، آپ ہی سے شکایت بھی کر سکتے ہیں، اور آپ سے کسی کے خلاف بات نہیں کر رہے ہیں، اپنے لیے مانگ رہے ہیں، تو بس ایسا ہے کہ بس یہاں بھی توجہ آپ کی رہے اور وہاں بھی رہے اور دل میں کسی کے لیے خرابی نہ ہو، تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کرم فرمائیں۔ اور بہت ہی احمد جاوید صاحب عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں مگر علم میں بھی بہت بڑے ہیں اور تقوی میں بھی، اور میں نے ان کو دیکھا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور لوگوں کے دل ان کی طرف مڑتے ہیں تو یہ اللہ کی رضا سے مڑتے ہیں، ان کی
جس کو وہ چاہتے ہیں عزت دینا، لوگوں کے دل ان کی طرف موڑ دیتے ہیں. یہ ہم نے پڑھا ہے بار بار، سنا بھی ہے بار بار، اور زندگی میں دیکھا بھی ہے بار بار. وگرنہ یہ زمانہ کسی کی عزت کے لائق جہاں سمجھتا ہے کسی کو، اس کے در پہ ہو جاتا ہے. تو بس اللہ نے ان کو عزت دی ہے، اور تقوی کی اور علم کی عزت اور تصرف کی عزت ہی تو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے. اور جس کو نصیب ہو جائے تو اس سے اس کا احترام ادب بھی لازم آتا ہے، اس سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے، اس لیے کہ اس کی بھائی اب اختتام کا اعلان کریں یار. وہ ہمارے امام زین العابدین کو وصیت کرتے ہوئے امام نے ہم کو ایک وصیت سب کو کی ہے کہ کسی ایسے شخص کے خلاف سفارہ مت ہونا جس کا اللہ کے علاوہ یہ جملہ نہیں سنا پورا. کنیکشن ان کا ٹوٹ گیا ہے. ہم سے مانگتے رہتے ہیں. کیا اب یہ فقرہ نہیں سنا جس کا اللہ کے سوا کوئی نہ ہو؟ جی امام زین العابدین کا کیا فقرہ تھا؟ امام حسین علیہ السلام نے اپنی جو وصیتیں ہیں اس میں ایک وصیت امام زین العابدین کو ہے کہ بیٹا کسی ایسے شخص کے سامنے سفارہ نہ ہونا جس کی اللہ کے علاوہ کوئی حلیف نہ ہو. اللہ کی غیرت اپنے بندے کو اکیلا دیکھنا پسند نہیں کرنا. کیا بس ایسے ہی ہے.